شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، ایک مسلمان کا پختہ یقین یہ ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور اس دنیا میں اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہے۔ دوستو، پیشتر اس کے کہ وہ لمحہ آ جائے جب نیکی ممکن نہ رہے۔ ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ لو کہ انہی کا رنگ سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بد اخلاقی اور فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانی کو عروج دیا جا رہا ہے، وطن اور قوم کو بت بنا کر پوجا جا رہا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنی زندگی کو بدل ڈالو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قرآن پڑھو اور اس کی تعلیمات کو روزمرہ کے معمول میں نافذ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں ہماری فلاح اور سعادت ہے، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ رکھا تو ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نور ہدایت دے اور بلائی اور نیکی کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو، آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ عزیز دوستو، جدید نفسیات کے مطابق انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون قلب اور خوشی کا حصول ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ مطمئن لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے۔ عمل تب ہوگا جب علم ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اسلام پہلے علم اور پھر عمل کا نام ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اصل فرق یہی علم اور عمل کا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر انسان کو علم ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو وہ ان پر عمل کیسے کرے گا؟ عزیز دوستو، اسی لیے ہمارے ہاں بہت سے گناہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے۔